بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم سے آپ کا میزبان سکندر اقبال آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ اور ناظرین، ہمیشہ کی طرح حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹر صمد مسافر۔ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو حق ٹیلی ویژن کے ڈرائنگ روم میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ شکریہ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ہماری لائیو ٹرانسمیشنس ہیں، اور قبل اس کے کہ ہم ڈاکٹر صمد مسافر سے کوئی سوال کریں یا ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ڈاکٹر صمد مسافر نے آلٹرنیٹ میڈیسنس میں پی ایچ ڈی کیا ہے، امریکہ سے ریسرچر ہیں، قائد اعظم گولڈ میڈل ایوارڈ مل چکا ہے، زیل سائنسز انسٹیٹیوٹ کے چیف ٹرینر ہیں، تقریباً 10 یا اس سے زیادہ کتابوں کے مصنف ہیں، انٹرنیشنل آتھر کے طور پر مانے جاتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر صمد مسافر کا شمار پاکستان کے سنہرے لوگوں میں ہوتا ہے جنہیں ہم گولڈن پرسنالٹیز کہتے ہیں، اور ساتھ ہی پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ متعارف کرانے کا سہرا بھی ڈاکٹر صمد مسافر کے سر ہے۔ تو آئیے ہم اپنے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے ابتدا میں کہا، آپ بھی ان نمبرز پر کال کر کے جو اس وقت بھی آپ کو آپ کی ٹیلی ویژن کی اسکرین پر نظر آ رہے ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں وہ سوال جو گفتگو کے دوران آپ کے ذہنوں میں اٹھے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب، ماشاءاللہ آپ نے اتنا کام کیا ہے، جیسے میں نے کہا کہ آپ ریسرچر بھی ہیں، اور اس وقت بلکہ آپ نے پوری دنیا میں سمدہ ہیلنگ کو متعارف کرایا۔ شکریہ۔ بہت ساری کتابوں کے آپ مصنف رہے ہیں، اور اس حوالے سے جو آپ کی فیلڈ کے لوگ ہیں آپ کی کتابوں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ صرف یہ ہے کہ اس کو کاپی کر رہے ہیں، بلکہ ان میں سے مختلف اقتباسات اٹھا کے وہ ایز اٹ از کاپی کرتے ہیں اور نام اپنا لگا دیتے ہیں کہ جی ہم نے لکھی ہیں کتابیں۔ اور زیل سائنسز کے حوالے سے بھی آپ کا بہت بڑا کام ہے۔ تو مختلف جو آپ نے اتنی محنت کی ہے اتنے شعبوں کے اندر، اور جہاں تک پروگرام کا تعلق ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے ناظرین میں بے پناہ اضافہ ہو رہا ہے، جس کا ہمیں فیڈ بیک مل رہا ہوتا ہے ہمارے ناظرین سے، ہمارے کالر سے۔ تو مجھے یقین ہے کہ آج جب ہم اس وقت یہ پروگرام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ بے شمار نئے ناظرین بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے۔ تو میں چاہوں گا کہ زیل سائنسز کے حوالے سے اور اس کے جو مختلف سبجیکٹس ہیں تو کچھ تھوڑا آپ بتائیں، تاکہ جو ہمارے نئے ناظرین ہیں ان کی معلومات میں بھی اضافہ ہو، کیونکہ یہ ان کے لیے بہرحال اگر وہ پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک نیا سبجیکٹ ہوگا۔ بالکل صحیح۔ زیل سائنسز ایک ایسی دنیا ہے جس میں ہم ان سین پاور سے بحث کرتے ہیں، اور یہ مین گروپ آف انرجیز۔ تو انرجی، انسان خود ایک انرجی ہے، ایک طاقت ہے۔ سائنس کے لحاظ سے انسان ایک الیکٹرو میگنیٹک مشین ہے، اور یہ انوائرمنٹ کو انرجی دے بھی سکتا ہے اور انرجی لے بھی سکتا ہے، کیونکہ انسان نے اتنا ایجادات جو کیے ہیں وہ ایسا کیے ہیں جو کہ انہوں نے دیکھا نہیں ہے کہ کس وجہ سے ہم نے کیے، کیونکہ مائنڈ نظر نہیں آ رہے، سوچ، تصور، اس طرح خیالات جو ہے نظر نہیں آ رہے، لیکن اسی کی بنا پہ ہم کامیابی اور ناکامی دونوں کا ہمارے اس میں عمل دخل ہوتے ہیں۔ اس پاورز کے ذریعے ہمارا روح ہے، روح کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، اس طرح اس وقت ہم دیکھ رہے، سن رہے، چک رہے، سارا کچھ ہمارے اندر عمل ہو رہے، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے، بلکہ بچپن سے ابھی تک ہم نے دیکھا ہی نہیں۔ جس کے ذریعے ہم نے کامیابیاں حاصل کی، جس کے ذریعے ہم ناکام ہوئے، جس کے ذریعے ہم سب کچھ کر رہے ہیں، وہ ہم نے ابھی تک دیکھے ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک انسان اپنے آپ کو، جب علم انسان کے محدود ہوتے ہیں تو ان کو ایسا نظر آتا ہے کہ شاید میرے پاس سب کچھ ہے، صحیح۔ لیکن جب ایک انسان جتنا اسٹڈی کرتا ہے، جتنا زیادہ اسٹڈی کرتا ہے، اتنا ہی زیادہ اپنے آپ کو لا علم سمجھتا ہے،
کیونکہ لامحدود ہوتا ہے دنیا. جتنا آپ اسٹڈی کرتا ہے, جتنا کائنات میں آپ اپنی کائنات جو ہے ہمارے اپنے اندر جو پاورز ہے, جتنے آپ اسٹڈی کرتا ہے اتنا ہی زیادہ انسان اپنے آپ کو لا علم سمجھتے ہیں. آپ نے ایک دیکھے ہوں گے جو کہ کم علم لوگ ہوتے ہیں, اس کا جو بیہیویئر ہوتا ہے, جو کہ وہ محدود ان کے مومنٹس ہوتی ہے, وہ کسی کو ریجیکٹ بھی کریں گے, کسی کی صحیح بات کو غلط بھی کر سکتا ہے, کسی کی غلط بات کو صحیح بھی کر سکتا ہے. لیکن ایک بہت باعلم ایک شخص وہ سنتا ہے انسان کو, وہ ترجیح دیتا ہے, وہ قدر کرتا ہے, عزت کرتا ہے انسان کا, کہ واقعی کچھ اندر سے کچھ کو صحیح ٹھہراتا ہے, کچھ کو غلط ٹھہراتا ہے, سنتا ہے. آپ یہ سارا کچھ جو ہمارے اندر ہو رہے, یہ سارا دنیا جو ہمارے اندر چل رہا ہے, ہمیں نظر یہ نہیں آتے. آپ کسی کے سوچ میں کیا ہے کہ کوئی کیا سوچ رہے ہیں آپ کے لیے نظر نہیں آ رہے. اس کا کیا وجہ ہے؟ یہ سارا کچھ ہمارے اندر ہے. میموری ہمارے ایسے میموری ہے جو کہ میڈیکلی نظر نہیں آتے. صحیح. آپ انسانی کھوپڑی کو اوپن کریں, وہاں پر کوئی میموری کا کوئی جگہ نہیں ہے. یعنی کوئی ایسے جس طرح کے ہمارے ہارڈ ویئر یا سافٹ ویئر ہے جو نظر آ رہے ہیں سارا کچھ کمپیوٹر کا, لیکن یہاں پر کچھ نظر نہیں آتے. لیکن آپ اس اتنی بڑی لائبریری ہے, اس میں دنیا ساری دنیا کی کتابیں لائبریری ہے, یہاں پر سیو کرو ایک ایک ورڈ کو ہر کتاب کے, یہ ساری دنیا کا نالج لائے, اس میں رکھو, پھر بھی نظر نہیں آئیں گے. تو یہ لامحدود دنیا ہے ہمارے اندر, اس پہ کیوں ہم سٹڈی نہ کریں, اس کو کیوں اپنائیں نہ. جل سائنسز میں انسان کو ایسے پاور سے روشناس کرواتا ہے, ایسی پاور محسوس کراتا ہے جس کی وجہ سے آپ اپنی زندگی, اپنی شخصیت کو بہتر سے بہتر بنا سکے اور ناممکن کو ممکن بنا سکے, اپنی شخصیت کو جہاں تک چاہے بہتر بنا سکے, اپنے خاندان, اپنے جو فیملی میں ہے اس میں پازیٹیو چینج لائے, اپنی شخصیت میں پازیٹیو چینج لائے, اپنے نسل میں پازیٹیو چینج لائے, اپنے معاشرے میں پازیٹیو چینج لائے. یہ ہے جھل سائنسز. اور جھل سائنسز صرف انرجی سے بحث کرتا ہے. انرجی کیا ہے یہ بھی ہمیں صحیح پتہ نہیں ہوتا ہے کہ انرجی کیا ہے. انرجی ایک ڈاٹ ہے, ایک ڈاٹ کو آپ کئی ڈاٹ بنائیں تو اس سے لائن بن جاتا ہے. ایک لائن کو آپ زیادہ مومنٹ دے تو ویو بن جاتے ہیں. ہم صرف انرجی کو ویو کی شکل میں جانتا ہے, نہ تو ڈاٹ جانتا ہے ہم, اور نہ ڈاٹس کو ہم اضافہ کرنے جانتے ہیں ہم. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ انرجی جو ہے یہ ایک ویو ہے. ہم اسی حوالے سے اپنی گفتگو جاری رکھیں گے. ہمارے ساتھ ایک کالر شامل ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون؟ جی مجھے ڈاکٹر سمد مسافر سے ایک سوال کرنا تھا. جی میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا. میں عظمیٰ بات کر رہی ہوں. جی آپ اپنے ٹیلی ویژن کا والیوم کم کر دیں. آپ نے نام بتایا عظمیٰ. جی جی عظمیٰ, آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں کراچی سے بات کر رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں, آپ کی آواز پہنچ. مجھے ڈاکٹر سمد مسافر سے ایک سوال کرنا تھا کہ یہ سمدہ ہیلنگ انرجی میں غصے پہ اور نفرت پہ کس طرح قابو پایا جا سکتا ہے؟ جی ایک تو آپ نے کہا کہ غصے پر, اور دوسرا آپ نے کیا کہا ہے؟ نفرت پہ. نفرت پر, یعنی کہ سمدہ ہیلنگ کے ذریعے غصے اور نفرت پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, شکریہ. ٹھیک ہے عظمیٰ, آپ نے ہمیں کال کیا. آپ نے جو سوال ابھی ڈاکٹر سمد مسافر سے کیا ہے غصے اور نفرت کے حوالے سے, ہم اس کا بھی آپ کو جواب دیں گے. آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کے قریب رہیے. پروگرام میں شامل ہونے کا بہت شکریہ. اوکے جی, تھینک یو جی. جی اللہ حافظ. اللہ حافظ. جی ہم انرجی کے حوالے سے ہم بات کریں, جسے آپ نے کہا جو ہم اسے ویو کہتے ہیں, ہم اس بات کو جاری رکھیں گے. لیکن ہم اگر عظمیٰ کا ہم جواب دیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہم سمدہ ہیلنگ کے ذریعے غصے اور نفرت پر کیسے قابو پا سکتے ہیں. جی جی ہم بات کر رہے تھے اس کا ویو کا. جی جی تو ویو, انرجی, طاقت, یہ سارا کچھ ہم تو سمجھتے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہم نے کبھی اس چیزوں پہ غور نہیں کیا, محسوس نہیں کیا. جل سائنسز کے سبجیکٹس جو ہے سمدہ ہیلنگ انرجی, ایک ہیلنگ پاور سے بحث کرتے ہیں کہ ہیلنگ ہم کیسے لے سکے, اپنے نیچرل ہیلتھ کو کیسے بہتر بنا سکے.
ہم زیادہ تر میڈیکل میں جب میں خود میڈیکل میں جب میں کر رہا تھا میڈیکل پڑھ رہا تھا تو میں خود اس پہ حیران تھا کہ ہمارے اندر اتنی بڑی دنیا ہے، یعنی فزیکل دنیا، اتنی بڑی فزیکل دنیا ہے جو کہ ایک ڈاکٹر یہ 2 آنکھوں کے اور چند 30 دانتوں کے اور مقصد کان، ناک اور گلے کا ایک ڈاکٹر بن سکتا ہے، یعنی الگ الگ ہر چیز کا الگ الگ اسپیشلائز ہوتے ہیں، پھر بھی ان کے نالج محدود ہوتے ہیں۔ یہ دنیا اتنی، اگر ہماری ایک فزیکل دنیا اتنی بڑی ہے تو ہمارے جو میٹا فزیکل دنیا ہے وہ کتنی بڑی ہوں گے۔ صحیح۔ اس پہ میں اس سوالات پہ میں نے ریسرچ کیے، اس چیزوں پہ پھر میں رشین جو سائنسدان تھے، پیرانارمل کے جو سائنسدان تھے، جو ادک انرجی، بایو پلازمک انرجی، میگنل انرجی اور اس طرح کے ہیلنگ انرجیز پہ اور الیکٹرو میگنیٹک انرجیز پہ جو بحث ہو رہے تھے، جو ریسرچ ہو رہا تھا، جو بکس تھے، میں نے ایک لائبریری بنائی، بہت بڑی لائبریری، بکس کھٹی کی ہے، اس کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، پھر جس مصنف نے لکھے ہے اس سے پھر ملنے کی کوشش کیے، جو ماہرین جہاں اس چیزوں کے پہ بحث کرتے تھے یا اس چیزوں کو سکھاتے تھے، اس کے سیمینارز میں نے کئی 100 سیمینارز اٹینڈ کیے، اور پھر میں نے خود کچھ سیمینارز خود دائر کیے کہ میں لوگوں کو بتا سکوں اور اس چیزوں کو روشناس کرا سکوں۔ اس کے بعد مجھے نالج کا یہ پتہ چل گیا کہ واقعی ہمارے اصل میں ہم کچھ اور ہے، جو ہم اپنے آپ کو فزیکل سمجھتے ہیں، گوشت پوست خون اور ہڈیاں، یہ نہیں ہے، دراصل ہم کچھ اور پاور ہمارے اندر موجود ہے جسے ہم صحیح طریقے سے نہیں سمجھ سکتے، جس سے ہماری زندگی بنی ہوئی ہے، جس سے نیگیٹو بیہیویئر ہمارے اس سے آتے ہیں، پازیٹیو بیہیویئر ہمارے اس سے آتے ہیں، شخصیت ہمارے اس سے بنتے ہیں، زندگی ہمارے اس سے بنتے ہیں، کامیابی اور ناکامی ہمارے اس سے بنتے ہیں۔ اللہ نے ہمارے اندر سب کچھ ڈالی ہوئی ہے، ہمیں 2 راستوں میں، ایک پازیٹیو اور ایک نیگیٹو، دونوں پہ آپ کی مرضی ہے، جہاں پہ چلنا ہو آپ جائیں۔ تو وہ میں نے دیکھا کہ ہماری باڈی میں حقیقت میں ایک بجلی کی طرح ایک سائیڈ ہمارا جو ہے لیفٹ سائیڈ پازیٹیو پلس ہے اور رائٹ سائیڈ جو ہے مائنس۔ یہ پاور ہمارے اندر حقیقت میں موجود ہے اور بجلی کی طرح کام کر رہا ہے، اور اثرات ہوتی ہے حقیقت میں انسان پہ ماحول کا، ان کے اپنی باڈی کا، اپنی خیالات کا، اپنے انسین پاورز کا اثر ہے۔ میں نے AAG کا مشین خریدا تھا 15 لاکھ روپے پہ، بہت پہلے کی بات ہے۔ اس پہ ہم یہ کر سکتے تھے کہ ہمارے جو اورا ہے، انسین پاور ہے، بیٹا، تیٹا، ڈیلٹا اور الفا جو ویو ہے، ہم اس کے ذریعے دیکھ سکیں۔ پھر ہمارے اندر کانشس، سب کانشس، ان کانشس ہے جو کہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور ہماری باڈی میں انرجی سینٹرز ہے جسے چاکراس بھی کہہ سکتا ہے، یا جھیل انرجی سینٹر جو کہ 14 انرجی سینٹر بڑی انرجی کے حساب سے۔ پھر ہمارے اندر 50 ٹریلین خلیے ہیں، 50 ٹریلین سیلز ہے، جو کہ ہمیں نہیں پتہ ہے، اپنا اتنا بڑا دنیا ہے، 50 ٹریلین طاقتوں کا ہم بنی ہوئی ہے۔ ایک سیل پہ جو ہم میڈیکل میں بات کرتے ہیں، میڈیکل میں جب اسٹڈی کرتے ہیں تو اس ایک سیل کی جو ہے اسٹڈی محدود ہے، لامحدود ہے، بالکل ہم اس کو سمجھ نہیں سکے ابھی تک بھی صحیح۔ تو ہوا نا ہمارے نالج محدود، اس لیے اسی بنا پہ کہ ہمارے نالج محدود ہے، مجھے لامحدود نالج چاہیے۔ تو میں نے پھر اس چیزوں پہ اسٹڈی کیا، اور جیل سائنسز کا یہ سبجیکٹس تمام کے تمام تحریر میں لائے ہیں اور اس پہ بکس لکھے، PhD کیے۔ پھر مجھے تھوڑا سا ابھی بھی نالج، ابھی بھی میں پیاسا ہوں نالج کا، ابھی بھی میں لے رہا ہوں، اور ابھی بھی میں کوشش کر رہا ہوں جہاں سے ہو سکے، بلکہ میرے اپنے اسٹوڈنٹ میرے لیے استاد کی طرح، کیونکہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے تجربات حاصل کرتا ہوں، اور الحمدللہ ابھی کئی ہزار اسٹوڈنٹ ہے
پاکستان میں اور دوسرے ممالک میں. تو میں یہ لوگ مجھے اپنے تجربات مجھ سے شیئر کرتے ہیں اور یہ مجھے میرے سے کنیکٹ رہتے ہیں, اور میں بلکہ اس سے کنیکٹ رہتا ہوں, میں ہیلپ کرتا ہوں ان لوگوں کا. ہمیشہ میں ٹچ رہتا ہوں ان کے ساتھ تاکہ میں اس سے کچھ اور نالج لے سکوں, کچھ دے سکوں.